معروف اداکار سنجے دت کی ایک حیرت انگیز کہانی۔ جب ایک مداح نے اپنی تمام جائیداد ان کے نام کر دی۔ خاتون مداح نے 72 کروڑ کی جائیداد دیے تھی۔ سنجے دت کا اعتراف۔ بالی ووڈ کے بابا کہلانے والے اداکار سنجے دت نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ایک مداح خاتون نے اپنی پوری جائیداد، جس کی مالیت تقریباً 72 کروڑ روپے تھی، ان کے نام کر دی تھی۔ سن 2018 میں نیشا پاٹل نامی 62 سالہ ممبئی کی خاتون جو لاعلاج بیماری کا شکار تھے، اس نے قانونی طور پر اپنے 72 کروڑ کی جائیداد اداکار کے نام وصیت کی۔ 7 سال قبل 2018 میں یہ خبریں آئی تھیں کہ بیماری کی وجہ سے مرنے والے ایک خاتون نے اپنی تمام جائیداد سنجے دت کے نام کر دی۔ ماضی میں سنجے دت نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب پہلی بار انہوں نے تصدیق کی ہے کہ خاتون مداح نے اپنی پوری جائیداد ان کے نام کر دی تھی۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں سنجے دت نے 2018 میں سامنے آنے والی خبروں کی توثیق کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ یہ سچ ہے کہ خاتون مداح نے انہیں جائیداد دیے تھے۔ اداکار نے بتایا کہ اگرچہ خاتون نے اپنی پوری ملکیت ان کے نام کر دی تھی، لیکن انہوں نے بعد ازاں وہ پوری جائیداد مداح خاتون کے خاندان کو واپس کر دی تھی۔ اس وقت سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق مرنے والی 62 سالہ خاتون جو ممبئی سے تعلق رکھتی تھی، سنجے دت کے طویل عرصے سے مداح تھی اور ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے خاندان اور بینک کو حیران کرتے ہوئے قانونی طور پر یہ تحریر کیا تھا کہ وہ اپنی تمام جائیداد، جس میں قیمتی پراپرٹی بھی شامل تھی، سنجے دت کے نام کرنا چاہتی ہے۔ یہ انکشاف 2018 میں منظر عام پر آیا تھا اور اس وقت میڈیا کی خاص توجہ حاصل کر چکا تھا۔ مرنے والے خاتون کے خاندان کو ان کی اس خواہش کا علم ان کی وفات کے بعد ہوا۔ اگرچہ سنجے دت قانونی طور پر اس وراثت کے حقدار تھے، مگر انہوں نے یہ جائیداد خاندان کو واپس کر دی تھی، جس پر انہیں خوب سراہا بھی گیا تھا۔ اب انہوں نے پہلی بار اس معاملے پر لب کشائی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے تمام جائیداد خاتون کی ورثاء کو دے دی تھی اور وہ یہ جان کر حیران رہ گئے تھے کہ کوئی ان کا اتنا بھی مداح ہو سکتا ہے کہ ان کے نام اپنی پوری جائیداد کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔